اب دوسری ایک اور شفت بھی جو میں آج کروں، یہ بھی قرآن مجید کے ذرا غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مومنوں کی یہ بھی تعریف ہے، الذی انزل معہ، ہاں، واتبعوا نور الذی انزل معہ، ایمان والے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس نور کی، اس نور کے مطابق چلتے ہیں جو ہم نے اس نور کو نبی پر اتارا ہے۔ اب وہ کون سا؟ یعنی وہ قرآن مجید، فرقان حمید۔ قرآن کو ہم نے نبی پر نازل کیا، اتارا، تو اس کی پیروی وہ کرتے ہیں، اب قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات بتا دوں کہ قرآن جو ہے یہ وحی جلی ہے، اور حدیث مصطفیٰ جو ہے یہ وحی خفی ہے۔ یعنی قرآن بھی رب کی طرف سے ہے، اور حدیث مصطفیٰ میں یہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہہ رہا ہے میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں بلاتا ہوں تو بولتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث مصطفیٰ دونوں جو ہیں یہ وحی خدا ہے، لیکن قرآن وحی جلی ہے، اور حدیث مصطفیٰ جو وحی خفی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صرف بیان کر رہا ہے ایمان والوں کے، کہ ایمان والے وہ ہیں جو نبی پر اترا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اب حضرات محترم قرآن کو دیکھیں، اب قرآن کے اندر کیا شے ہے جس پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے، جس کے ہمیں پیروی کرنے کا آرڈر ہے؟ کیونکہ قرآن کو مانیں گے تو ہم ایمان والے ہوں گے نا۔ اگر قرآن کا انکار، ایک آیت کا بھی انکار کریں گے تو ایمان والے نہیں کہلائیں گے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب قرآن کے اندر اللہ کے نبیوں کا ذکر ہے، نبیوں کی تعریف ہے، نبی کے معجزات ہیں، نبی کے کمالات موجود ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ایک نہیں، بے شمار حدیثیں موجود ہیں، بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ پھر نبی تو نبی رہا، نبی کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے، ماورا ہے، لیکن جو نبی کی چیزیں ہیں ان کا ذکر، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں، وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کا بات ہے، اللہ کے نبی کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اسی طرح کمالات ہیں۔ اور اسی طرح پھر نبیوں کے بھی اس میں ذکر ہے، نبیوں کی تعریفوں کا، نبی کے چیزوں کے فضائل، ان کا خصائل، وہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، صحابہ کی شانیں بیان فرمائی قرآن نے، کیا اس کی فضیلتیں، ان کے اوصاف بیان کیے۔ پھر اسی قرآن مجید کے اندر نبی کی ازواج مطہرات، حضور کی بیوییں جو مومن کی مائیں ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، اور ان کے فضائل بھی ہیں۔ اور اسی قرآن مجید کے اندر نبی کریم کی جو آل ہے، حضور کی اولاد ہے، اس کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر، اور ان کی فضیلتیں بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پھر اسی قرآن کے اندر اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی شانیں وہ بھی قرآن بیان فرما رہا ہے، ان کے فضائل وہ بھی قرآن بیان فرما رہا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے، ان کی خوبیاں جو ہیں، اللہ وہ بھی قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ انسان قرآن کو پڑھ کر تو دیکھے، ہاں صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھ کر تو دیکھے۔ پڑھنے تو سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ قرآن کو پڑھنے والے آئے ہیں، قرآن کو پڑھتے تو ہیں، لیکن کاش کہ قرآن سمجھ آ جائے تو بات پھر بنتی ہے۔ کاش کہ انہیں بھی سمجھ آ جائے، سب لوگوں کو سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ ساری خوبیاں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ایمان والے جو ہیں وہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اس قرآن کے مطابق چلتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ اب کوئی بھی عالم ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی مسلک کا ہو،
اگر وہ قرآن کی ساری یہ باتیں بیان کرتا ہے، سٹیج پر ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو سناتا ہے، حضور کی تعریف، نبیوں کی تعریف، نبی کو چیزوں کی تعریف کرتا ہے، صحابہ کی تعریف کرتا ہے، صحابہ کے فضائل بیان کرتا ہے، نبی کی ازواج مطہرات کا فضائل بیان کرتا ہے، یا حضور کی آل کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کی تعظیم اور آیتیں سناتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کی تعظیم و تکریم اور ولیوں و آیتیں سناتا ہے، تو پھر تو یوں سمجھو کہ وہ عالم حق ہے، وہ عالم حق ہے، وہ حق بتا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ڈنڈی مار جاتا ہے، اپنی مرضی کی آیت لے لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ عالم نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ازل کے روز اللہ نے 3 وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ تو اپنی ذات کے مطابق لیا تھا کہ الستو بربکم، رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری مخلوق نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ نے اپنے حضور کے بارے میں نبیوں سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ رب نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوت دے دوں، حکمت دے دوں، سب کچھ دے دوں، اور یہ میرا نبی آ جائے، تم اپنا پرچار چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ تو حضور سے وعدہ لیا۔ اور تیسرا وعدہ رب نے علماء سے لیا، علماء سے لیا کہ جب میں تمہیں علم دے دوں کتاب کا، جب تم عالم دین بن جاؤ، حدیث کے اور قرآن کے عالم بن جاؤ، اس کے بعد تم نے حق اور سچ بیان کرنا ہے، اس میں سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھنی۔ اگر کوئی چیز چھپا کر رکھو گے تو قیامت کے دن وہ تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پھر تمہارے پاس کوئی جواب کے عذاب کے۔ وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ بات جو